دوسرا سپارہ آخر کا آدھا پڑھا گیا ہے اور تیسرا سپارہ پورا پڑھا گیا ہے۔ دوسرے سپارے میں جو آخر کا آدھا ہے اس میں سے چند باتوں کا تذکرہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے حیض سے متعلق جو لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حیض کے بارے میں، ماہواری جو ہوتی ہے عورتوں کو جو مہینہ آتا ہے اس کے بارے میں، تو اس سے متعلق اللہ کا حکم ہوا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یہ گندگی ہے، ان دنوں کے اندر عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ کیا مطلب علیحدگی اختیار کرنے کا؟ یعنی صحبت سے علیحدگی اختیار کرو، ہم بستری سے علیحدگی اختیار کرو۔ عورت کو جو مہینہ جو حیض آتا ہے اس کے اندر نماز عورت کو معاف ہوتی ہے، روزے معاف نہیں ہوتے۔ معاف نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ابھی تو روزے نہیں رکھے گی لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور روزے کے درمیان میں اس کو مہینہ آ گیا تو وہ روزہ اس کا فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب اس کو یہ روزہ اور اس کے بعد جتنے روزے بعد میں ناپاک رہے گی ان سب روزوں کی عید کے بعد قضا کرنی ہے۔ اور نماز جو ان دنوں میں چھوٹتی ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان کا مہینہ، ان کی قضا نہیں، روزوں کی قضا ہے۔ دوسری چیز، مدت رضاعت اور رضاعت سے متعلق مسائل کا تذکرہ اس سپارے کے اندر ہوا۔ والوالدات یرضعن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ارشاد ہوا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو وہ اس کو 2 سال کامل دودھ پلائے، مکمل 2 سال دودھ پلائے، یہ مدت رضاعت ہے، 2 سال۔ عورت اس سے کم پلاتی ہے، کم سے کم 2 سال ہیں کہ 2 سال پلائے، لیکن کم بھی پلا سکتی ہے۔ مدت رضاعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مدت جو رضاعت ہوتی ہے یہ 2 سال کی مدت، اس 2 سال کی مدت کے اندر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو یہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت رضاعت میں حضرت حلیمہ کا دودھ پیا، دائی حلیمہ کا، تو وہ آپ کی والدہ ہو گئی۔ تو جس طرح اپنے حقیقی بھائی بہن بھتیجا بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے وہی رشتہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے، اس چیز کا تذکرہ کیا۔ تیسری چیز جس چیز کا تذکرہ ہوا اس پارے کے اندر، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اس کے اندر اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر وہ انتقال کر جائے تو عورت کتنے دن عدت گزارے گی؟ عورت کی عدت اگر شوہر انتقال کر جائے اور عورت حمل سے نہیں ہو، پیٹ سے نہیں ہو، تو اس صورت میں عورت کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ اگر چاند کی 1 تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے چاند کے اعتبار سے 10 دن مزید، اور اگر چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کوئی بھی تاریخ ہے 2 3 4 تو پھر 130 دن مکمل کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے عدت شوہر کا اگر انتقال ہو جائے اور عورت حمل سے نہیں ہو۔ اگر عورت حمل سے ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی مدت جو عدت کی ہے وہ وضع حمل ہے، جب بھی بچے کی ولادت ہو جائے گی 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 3 مہینے میں، چاہے 1 دن بعد ہی ہو جائے تو بس اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح طلاق کی عدت کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا کہ اگر کسی شوہر نے کسی عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ عورت یا تو حمل سے ہوگی یا حمل سے نہیں ہوگی۔ اگر حمل سے ہے تو اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر حمل سے نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کو مہینہ آتا ہوگا یا مہینہ نہیں آتا ہوگا، یعنی مدت اس کی 55-50 سال کی ہو گئی، مہینہ آنا بند ہو گیا۔ اگر اس کو مہینہ آتا نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر اس کو مہینہ آتا ہے تو پھر اس کی عدت 3 ماہواری 3 ناپاکی ہے۔ طلاق دی، 1 مرتبہ ناپاکی کے دن گزر گئے، پھر دوسرا مہینہ آیا، پھر ناپاکی کے دن گزر گئے، پھر تیسرا مہینہ آیا، ناپاکی کے دن گزر گئے، جیسے ہی ناپاکی کے دن پورے ہوں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو عدت کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تیسرے سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے صفحے پر آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔
اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، یعنی ان کو شاباشی دی۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو آیت الکرسی کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے یہاں پر اس انسان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد جو بھی آیت الکرسی کو پڑھتا ہے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ بعض روایتوں میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا بھی تذکرہ ہے۔ تیسری چیز آیت الکرسی سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو بستر پر آنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اگر رات میں جب وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کے فضائل ہیں۔ اسی سپارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے تو وہاں جب دربار میں کوئی بھی جاتا تھا تو نمرود کو سجدہ کیا کرتا تھا، کیونکہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں گئے تو وہاں پر جانے کے بعد سجدہ نہیں کیا، تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا اس لیے۔ تو کہا کہ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ کہا کہ میرا خدا وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اگر موت اور زندگی دینے سے خدا بنتا ہے تو موت زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ دو آدمی قید کے اندر تھے، ایک آدمی قید میں تھا، اس کو بلایا، اس کو رہا کر دیا۔ ایک آدمی معصوم تھا، اس کو سولی پہ چڑھا دیا، قتل کروا دیا۔ موت زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی کہ موت زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ موت اور زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز وجود میں نہیں تھی وہ وجود میں آ گیا۔ ایک انسان کا نام و نشان نہیں تھا، بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، وہ نہیں تھا، وجود میں آ گیا، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ اور ایک انسان موجود تھا، وہ وجود سے عدم میں چلا گیا، اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی کا معاملہ کر رہا ہے کہ جو آدمی قصوروار ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، جو قصوروار نہیں اس کو قتل کر رہا۔ موت زندگی کا معاملہ نہیں سمجھا، تو اس کو بہت آسان سے انداز میں سمجھایا کہ میرا اللہ وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو۔ بس جیسے حضرت ابراہیم نے یہ کہا تو ہکا بکا رہ گیا، سوچ کے اندر رہ گیا کہ کیا جواب دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد وہ سارا معاملہ ہوا جو آگ میں ڈالنے کا معاملہ ہوا، آگے اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تیسرے سپارے کے اندر سورہ آل عمران ایک سورہ شروع ہوئی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت عمران جن کا تذکرہ ہے ان سے مراد حضرت مریم کے والد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے، انہی کے نام پر یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر جو شروع کی آیتیں ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے 70 یا 60 نصارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر مناظرہ کرنا چاہا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو مناظرہ کرنا چاہتے تھے آپ سے۔ تو آپ نے کہا کہ مناظرہ کس رخ پر کرنا چاہتے ہو؟ شاعری سے، تقریر سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا شاعر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا شاعر پیش کیا، اللہ کے نبی نے ان کے شاعر کے مقابلے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، یوں کہا کہ آپ کا شاعر ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اور کس چیز میں؟ کہا تقریر میں۔ انہوں نے اپنا مقرر پیش کیا، اللہ کے نبی نے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، انہوں نے تقریر کی، زبردست تقریر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے کہا ہم اس میں بھی آپ کو مات نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خود بات کرنا چاہتے ہیں دلائل کی دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہو؟ اگر تم بیٹا مانتے ہو تو باپ اور بیٹے میں مشابہت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو وہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو وہ ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو تم کہتے ہو ان کو سولی چڑھا دی گئی، ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، موت واقع ہوئی، پھر آسمان پر نہ اٹھایا گیا جیسے نصارہ کا عقیدہ تھا۔ تو جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو موت آ گئی تو پھر وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری دلیل دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دلیل دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کسی پر کوئی کتاب نازل کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ یوں کہا کہ اللہ نے کتاب نازل کی؟ یوں کہا کہ ہاں کی، اللہ نے تورات، انجیل، زبور، قرآن نازل کیا۔
تو جو کتابیں نازل کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، اور جس پر کتابیں نازل کی جاتی ہیں وہ مالک نہیں ہوتا، وہ تو اس کی مخلوق ہوتی ہے، وہ تو اس کا بندہ ہوتا ہے، تو پھر وہ دلائل کی دنیا کے اندر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دلائل نہیں ہے تو تم مباہلہ کر لو، مباہلہ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی بیویوں کو لے آؤ، اپنے گھر والے کو لے آؤ، سب جمع ہو جاؤ، تم بھی اور ہم بھی، ہم یہ کہیں کہ اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو تیری لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور تیرا قہر ہو، اللہ تیرا عذاب ہو، اور تم یہ کہو کہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو تمہارے اوپر اللہ کا قہر ہو۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے بات کہی، اور حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی ساتھ لے کر چلے، تو ان کے عالموں نے سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو تم، اللہ آسمان سے آگ کی بارشیں نازل کر دے گا، تم نبی سے مباہلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مباہلہ نہیں کرتے، کوئی صلح کا معاملہ کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلح یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے، یوں کہا کہ اسلام کی ماتحتی کے اندر ان کا ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ اس آیتوں کا شان نزول یہ ہے، انشاءاللہ اور آگے بات ہوتی رہے گی۔